نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہ جاتی ہے، انسان مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ بہت عظیم الشان یہ آیت ہے جس سے جنات بھی بھاگتے ہیں، جس سے جادو بھی ٹوٹتا ہے، جس سے سرکش شیاطین وہ بھی بھاگتے ہیں اور سرکش انسان بھی بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے، انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے، یعنی اللہ رب العزت خود بھی زندہ ہے، سب کو زندگی عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی معبود برحق ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی عبادت کا لائق ہے اور نہ کوئی اس لائق ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو باقی رکھ سکے، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، اور ایسی عظمت، ایسی شان، ایسی بادشاہت، ایسی بڑائی اور کبریائی والے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، اور خود آسمان اور زمین سب اللہ کے مملوک ہیں، جیسے چاہے، کیونکہ وہ مالک ہے، جیسے چاہے ان میں تصرف کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا اس کی بھی جرت نہیں ہے وہ اللہ کے کسی حکم کے بارے میں چون چرا کر سکے۔ اگر اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی چون چرا کرتا ہے، بڑے سے بڑا بھی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، وہ کافر مردود بن جاتا ہے۔ چون چرا کرنا کہ یہ حکم کیوں دیا آپ نے، بڑے سے بڑا، میری بات اچھی طرح سن لیجئے، یہ آیت الکرسی ہے، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسی کا مطلب بیان کر رہا ہوں۔ بڑے سے بڑا، ہماری سوچوں سے بھی بڑا کوئی
اللہ کے حکم میں چون چرا نہیں کر سکتا. جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھے ہوئے نظر آئے گا. اور اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ نہ صرف یہ کہ بڑے ہیں بلکہ ہر چیز کے مالک اور خالق بھی ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. سوال وہ کرتا ہے جو کسی کے اوپر حاکم ہو یا اس کے نیچے کوئی ہو, اس سے سوال کرتا ہے. اللہ سے کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا. سب سے نہ صرف یہ کہ بڑے ہیں بلکہ سب کے مالک ہیں, سب کو وجود بھی عطا کرنے والے ہیں, اور سب اپنی بقا میں, اپنی زندگی میں, اپنی صحت میں, اپنی عزت میں, اپنے شان و شوکت میں, اپنے نشو و نما میں, اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں, ہر چیز میں, ذرے ذرے کے اندر ہر چیز اللہ رب العزت کی محتاج ہے. لوگ کہتے ہیں شرک کی تعریف کرو. کیا شرک کی تعریف کریں؟ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. بدعت کی تعریف کرو. تم دین تو جان کرتے ہو, جو بدعت کی تعریف کریں تمہیں بتلائیں. ہم نے تعریفیں کی ہیں, بارہا کی ہیں, مگر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کو نہیں سمجھتے. کس چیز میں تمہارے تم کس چیز میں مستقل ہو؟ ہر چیز میں محتاج ہو. محتاجی 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 کا مجموعہ. پھر کہتے ہیں شرک کی تعریف کرو. شرک کی تعریفیں اپنی جگہ ہے, اس کی انکار نہیں کر رہا, مگر اس کی سرکشی پہ حیران ہوں کہ تو کس بنیاد پہ سر اٹھانا چاہتا ہے. سر اٹھائے گا تو اللہ کا شریک بننے کی کوشش کرے گا نا. اگر ساری نیچے رکھ دیا تو سجدے میں ساری رکھ دیا, پھر کیا شرک کی بات ہی ختم کر دی. شریک تو تب بھی بنے گا نا, آگے بڑھے گا. جب آگے بڑھنے کے لائق ہی نہیں ہے, سجدے میں سر رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے, اللہ کی بات کا اتنی پاکیزہ ہے کہ شکر کر اس نے تجھے توفیق دی ہے. تو کہتا ہے شرک کی تعریف کرو. یا کہ یہ بدعت سمجھ نہیں آتی. اللہ کا حکم چلتا ہے, بادشاہ وہ ہے, تو اپنا حکم چلا سکتا ہے نہیں, اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتا, تو تم اللہ کے ساتھ احکام جاری کرے گا جو تجھے بدعت کی تعریف سمجھ نہیں آتی. جب دل ہی فاصل ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی, تو اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. وہ جس کو چاہے پکڑ لے, جس کو چاہے چھوڑ دے, کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. میں نے بتلایا تھا کہ ساری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو کوئی تب بھی نہیں پوچھ سکتا. اور نہ ہی یہ ظلم ہے, اچھی طرح سمجھ لے, نہ ہی یہ ظلم ہے ساری کائنات کو اٹھایا اور جہنم میں ڈال دے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے. اور کوئی چون چرا نہیں کر سکتا اللہ کے کسی حکم میں. ہاں سفارش ضرور کریں گے, سفارش ضرور کریں گے, شفاعت ضرور کریں گے, مگر وہ بھی وہی کرے گا جس کو وہ اجازت دے گا. اس کی اجازت کے بغیر کسی کی مجال زم, کسی کی مجال دم زدن کی نہیں, سانس مارنے کی مجال نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم سانس بھی مار سکے. اور کائنات کی کوئی چیز, ذرہ, ذرے کا پیٹ چاہ کیا جائے پھر ذرہ, اس کا پیٹ چاہ کرے پھر ذرہ, تقسیم کرتے چلے جائیں. ہر ذرے سے ذرے کے حالات, خواہ وہ پوشیدہ ہوں خواہ وہ ظاہری ہوں, اس کے کائنات میں آنے سے پہلے کے ہوں یا کائنات میں آنے کے بعد کے ہوں, رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے اوپر مخفی نہیں ہے. ایسا اس کا علم محیط ہے. کوئی ہے جو اس کے علم میں مقابلہ کرے؟ اس کا علم اتنا, اس کا علم اتنا, اس کا علم اتنا. بیوقوفوں کا, بیوقوفوں کی جماعت یوں کہہ سکتا ہوں میں. ایسا اس کا علم, کسی کا علم ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اگر تیرا علم اتنا ہے اپنی ذات کے بارے میں تو جانتا ہے تو اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتا؟ تجھے یہ نہیں پتا تیرا دماغ کیا کر رہا ہے, تجھے یہ نہیں پتا تیرا جگر کیا کر رہا ہے, تجھے یہ نہیں پتا تیرا معدہ کس حالت میں ہے,
تجھے یہ نہیں پتا تیری آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، تجھے یہ نہیں پتا کتنے خلیے تیرے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں، کتنے تیری جلد میں کام کر رہے ہیں، کتنے تیرے دماغ میں کام کر رہے ہیں. تجھے یہ نہیں پتا تو مرے گا کب، تجھے یہ نہیں پتا تو کل تو کیا کمائے گا، تجھے یہ نہیں پتا تجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہر چیز میں اللہ نے تیری رہنمائی کی. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا علم کہ کسی حصے کا بھی کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یا اپنے پیروں کی بات مان لے قرآن کو چھوڑ دے، پھر یہی ہو سکتا ہے. اگر تجھے یہ ترجمہ ناپسند لگتا ہے، اس کے علم کے کسی چیز کا کسی حصے کا وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. احاطہ تو دور کی بات ہے. ہاں، جس کو اس نے جتنا چاہا اس کو دے دیا، وہی اس کے پاس ہے. اس سے بڑھ کر کوئی حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہی عطا کرے. اور اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کی کرسی عرش تو اور بڑی بات ہے، اس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائے پھر بھی کرسی بڑی ہے. اور اتنے بڑے نظام کو سنبھالنے میں، اتنے بڑے نظام کو چلانے میں، اتنے بڑے نظام کی دیکھ بھال کرنے میں، اتنے بڑے نظام کی ضروریات پورا کرنے میں اس کو ذرہ بھر نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ مشکل پیش آتی ہے. بڑی مشکل سے سنبھالا ہے اس نے اس نظام کی کشتی کو. نہیں مشکل نہیں ہے، اس کو نہیں پیش آتی. اور تم ایک چارپائی پہ اٹھا کے ایک دن کھڑے رہو تو تمہارا دوسرے دن انتقال ہو جائے گا. اس کو ذرا اتنے بڑے نظام کو، یہ ایک نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، کروڑوں اربوں نظام ایسے سنبھالے ہوئے ہیں، اس کو ذرا بڑھ مشکل پیش نہیں آتی، نہ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے. اور وہ تو بڑی شان والا ہے. ہر عزت، ہر عظمت، ہر کبریائی، ہر بڑائی، ہر برتری و بلندی صرف اسی کی شان کا حصہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب میں آیت الکرسی کو، اس کے 10 جملے ہیں، ایک جملہ کر کے اس کا سمجھا دیتا ہوں. یہ اس کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا، تاکہ کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ بات لمبی ہوگی، بات سمجھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں جتنے بھی کمالات ہیں وہ اس کا جامع ہے. کوئی بھی کمال ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. اور جتنے بھی عیب ہیں، جتنے بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی کمیاں ہیں، ان کا وہاں سے گزر بھی نہیں ہوتا. وہ ہے اللہ جو خود بھی زندہ ہے ہمیشہ سے، سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے. وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. کوئی معبود نہیں مگر وہی، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کا لائق ہو. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے جو اپنی ذات میں موجود ہو سکے. یہ بات میں سمجھ لینا. اسی کو اللہ نے بیان فرمایا الحی القیوم. وہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے. قیوم یہ قیام سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، قائم کرتے کھڑے ہونے والے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی قائم ہے، سارے جہان کو، سارے نظام کو وہی قائم کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے. اس لیے آپ کسی کو کہیں عبد القیوم نام ہوتا ہے، قیوم، یہ غلط ہے. اللہ کا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ اپنی ذات میں محتاج، اپنے کھانے میں محتاج. عام لوگ جو ہیں اپنے اس کھانے کو نکالنے میں محتاج، اس کو ہضم میں محتاج، اس کا خون بن گیا اس کے اندر توازن نہیں، اس میں محتاج. سر سے پا محتاج ہی محتاج ہے. اب
آپ اس کو دوسروں کو کیسے قیوم کہہ سکتے ہیں؟ قیوم تو صرف اللہ کی صفت ہے، وہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، سب کو زندگیاں دے کر سب کو قائم کیے ہوئے ہیں، آسمانوں کو قائم کیے ہوئے ہیں، زمین کو قائم کیے ہوئے ہیں، بے شمار شمسی نظام پھیلے ہوئے نظام ہیں، ان کو وہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان کو زائل ہونے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اگر یہ نظام تھوڑا سا ہل جائے اپنی جگہ سے، جو فلکیات کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میری بات کو، عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا۔ اگر ہل جائے اپنے مدار سے یہ نظام ہلکا ہلکا ہٹ جائے تو ایسی تباہی برپا ہوگی کہ کسی نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ اس نظام کا کون سنبھالے گا؟ اللہ الحی القیوم۔ اس لیے جس کا نام عبد القیوم ہو تو اس کو عبد القیوم ہی کہہ کے پکارے کہ یہ قیوم کا بندہ ہے، اس کا محتاج ہے، قیوم نہ کہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سینہ کہتے ہیں اونگ کو، نوم کہتے ہیں مکمل نیند کو، نہ اس کو نیند اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند، یعنی نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کوئی آدمی سوچ سکتا تھا اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا نظام، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، کچھ تو تھکاوٹ ہوتی ہوگی، کچھ تو تاب ہوتا ہوگا۔ اللہ فرماتے نہیں، تمہارا علم محدود، تمہاری سوچ محدود، تمہاری قوتیں محدود، تم اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اللہ کو ذرہ بھر بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، کہ وہ یہ سارا نظام اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی تھکاوٹ ہو جائے تو سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور لہو میں جو لام ہے تملیک کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ آسمانوں میں ساتوں آسمانوں کا اور جو کچھ ان میں وہ اس کا بھی مالک، زمینوں کا جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا بھی وہ مالک۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا بھی مالک، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کا بھی مالک۔ اتنی بڑی بادشاہت والا اور اتنی بڑی جہانوں کے اوپر جس کی قدرت ہے، اتنی بڑی ذات، کوئی آدمی اس کے حکم کو کیسے روک سکتا ہے؟ کیسے اس کی تقدیر کو ٹال سکتا ہے؟ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی اتنا بڑا مالک ہے، اس کے حکم کو ٹالنا کس کے بس کی بات ہے؟ کون اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ عاجز بن کر، جھک کر، اس کی تعریف کر کے، اس کی حمد بیان کر کے، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے سفارش کرنے کا ذہن میں لا سکتے ہیں۔ وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ اجازت دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے نہیں ہے ان کے پیچھے ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو چیزیں تھے ان کو بھی جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو حالات ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، سامنے سے مراد جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ان کی مخفی چیزیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح ظاہر ہے مخفی بھی اس کے لیے ظاہر ہی ہے۔ یہ مخفی اور ظاہر کا معاملہ یہ تمہارے لیے ہے، تم نہ مخفی کو جان سکتے ہو صحیح معنی میں، نہ ظاہر کو، مگر اللہ رب العزت کے علم عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ اللہ کے علم کا ذرہ بھر کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ لیجئے قرآن کریم توحید بیان کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا بیان، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔
جو کہتے ہیں اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کو جاننا ہی نہیں ہے، اللہ کے مقام کو جاننا ہی نہیں ہے، اللہ کے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو انہوں نے دیکھا پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ خود اپنی ذریعے بیان کر رہا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، علم ذرہ بھر کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا، اِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے، وسیع ہے، زمین و آسمان اس میں کھپا جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے انگلی کا چھلا کسی بڑے میدان میں ڈال دو، بڑے میدان کی جو اس انگلی کے چھلے سے نسبت ہے، یوں نسبت ہے کرسی کی زمین و آسمان سے، اندازہ کر لیجئے۔ اور پھر عرش جو ہے، حدیث میں آتا ہے عرش کی نسبت کرسی سے ایسے ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھلا ڈال دیا جائے۔ کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو ایسے عرش ہے کرسی کے مقابلے میں، اور کرسی زمین آسمانوں کے مقابلے میں ایسی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی دیکھ بھال، حفظُهُمَا، ان کی حفاظت اللہ کو تھکاوٹ میں نہیں ڈالتی، اللہ کو مشقت میں نہیں ڈالتی، اور نہ ہی اللہ کے لیے ذرہ بھر مشکل ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یقول لہ کن، اسے کہتا ہے ہو جا بس، تو وہ ہو جاتی ہے، اس کو نہیں ضرورت پڑتی کہ اس کے اسباب اکٹھے کریں اور اس کی ضروریات کو اکٹھا کرے، پھر اس کو بنائے نہیں، وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا، اس کو ہونا پڑتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، تو اللہ کا کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا۔ اپنے دماغوں میں بنا سکتے ہو، واقع میں نہیں بن سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ذات بڑی عالی شان ہے، بڑی عظمتوں والی ہے۔ جب آپ نے یہ اللہ کی صفات سن لی، اس کے بعد آپ خود کیا اٹھیں گے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ شان بڑی، وہ ذات بڑی عالی شان ہے، بڑی شان والی ہے، عظیم، بڑی عظمتوں والی ہے۔ کوئی اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں اور اس کی خدائی تک کیا پہنچے گا؟ ہر آدمی اس کا محتاج، ہر مخلوق اس کی محتاج، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی محتاج نہ ہو۔ ذرہ ذرہ، ہر چیز کا ذرہ ذرہ، بڑے سے بڑے فرشتے کا بھی ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو ہر چیز پہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر چیز پہ بالادستی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر چیز کس کی نگرانی میں؟ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر چیز کی نشو و نما کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر کسی کی عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مال و دولت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ یقبض و یبسط، جس کو چاہتا ہے تندرستی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے۔ تو یہ آیت کرسی کا میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کے مضامین کو واضح کروں، مگر اللہ کی عظمت کوئی بھی بیان صحیح طریقے پر نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو وہی ذکر کیا جو اللہ نے اپنی عظمت کو یہاں کچھ الفاظ میں، کچھ جملوں کے اندر بیان کیا، اسی کا ترجمہ کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنی عظمت کو سمجھنے کی اور اپنی عظمت اور بڑائی کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔